بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک دن کوفہ کے بازار سے ہوا اور میں نے وہاں ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی امیر کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں جانب بڑی رونق تھی۔ اس مکان کے بے شمار دروازے تھے اور ہر دروازے پر ملازموں اور غلاموں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی اس غفلت اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک خوشگلو عورت پر پڑی جو انتہائی خوبصورت انداز میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے مکان، میری چار دیواریوں کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے یہ گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے اور یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر حسن اتفاق ایک عرصے بعد میرا گزر بھی دوبارہ اسی جگہ سے ہوا اور جب میں نے اس مکان کی جانب نگاہ درائی تو مجھے کوئی ملازم اور غلام دکھائی نہ دیا اور اس مکان کے در و دیوار خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھی۔ ریشمی پردے دہجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے ٹوٹ چکے تھے اور نہ اب کوئی صاحب جائیداد تھا، نہ دربان نہ فانوس۔ جس مکان میں ایک وقت تھا کہ شہر کے رئیس اڑو امراء جمع ہوتے تھے، وہاں اب بواڑا کتوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس کا ہر گوشہ ویران تھا اور حاطف غیب اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہی اور رنجو عالم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے، وہ کسی ایسے مکان کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتے۔ اس مکان کے اندر اندھیرا تھا جس نے اسے وحشت میں تبدیل کر دیا تھا اور کیف و سرور کی جگہ شور و ماتم نے لے لی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مکان کی خستہ حالی دیکھ کر افسوس ہوا اور میں نے ایک اور پڑوسی سے دریافت کیا، اس عشرت کردہ کے مکین کہاں گئے؟ اس نے کہا مالک مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس مکان کی تمام رونقیں ختم ہو گئی اور اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ بوڑھی عورت کس کمرے میں رہتی ہے اور وہ کس حال میں ہے؟ اس نے بتایا وہ گھر کے فلاں کمرے میں رہتی ہے اور محلے دار خدا ترسی کرتے ہوئے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں اور وہ عورت اس مکان کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اضطرابی کیفیت میں اس کمرے میں پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی غمزدہ آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کا ایک بندہ ہوں۔ اس عورت نے افسردہ لہجے میں کہا تم واپس چلے جاؤ، یہاں اب میرے سوا کوئی مقیم نہیں ہے اور عرصہ ہو گیا، یہاں سے سب رخصت ہو گئے اور تم مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم دروازہ کھولو اور مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اس عورت نے دروازہ کھول دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اس خوبصورت مکان کی ابو تاب کہاں گئی؟ یہاں چاند کے چہرے والی کنیزیں اور غلاموں عیش و عشرت کے دلدار لوگ کہاں گئے؟ میری بات سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھی اور اس مکان میں رہنے والوں نے انہیں اپنے لیے جانا۔ وہ سارا سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کو اشعار پڑھتے سنا تھا اور پھر میں نے وہ اشعار اس عورت کو سنائے۔ وہ عورت ان اشعار کو سن کر بولی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ وہ عورت میں ہوں جس کی زبان سے آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار سنے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا پھر اس مکان کے مکین کس حال کو پہنچے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی انسان دنیا پر مغرور ہو جاتا ہے جبکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اور ان کے حال پر ماتم کرنے والے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ پھر تم اس حال میں یہاں کیوں مقیم ہو؟
وہ غمزدہ لہجے میں بولی، آپ بھی عجیب ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مکان میں کیوں مقیم ہوں؟ کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں رہا؟ کیا یہ ان کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟ پھر میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ میں اس سے چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہوں؟ کہنے والے کیا کہیں گے؟ جب اس مکان کی رونقیں عروج پر تھی تو میں ان کی ہم نشین تھی، اور جب اس مکان کی حالت خستہ ہو گئی تو میں اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کی بدحالی میں اس کی ہم نشین نہ رہی۔ یہ بد عہدگی ہوگی، اور لوگ میرے عمل کو بے وفائی سے تعبیر کریں گے، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہ ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوزوگاری سے لبریز تھا، اور اس کا مفہوم یہ تھا: میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شعر کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے مستی کی کیفیت میں کہا، تم سچ کہتی ہو۔ اور پھر میں بغداد واپس لوٹ گیا، اور اس کی محبت پر حیرانگی ہوتی رہی۔ اور عاشق صادق یہی ہے، سچا عشق یہی ہے کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے خون کی ندیاں بہہ جائے یا قیامت کا نزول ہو، مگر عاشق اس در سے اپنا تعلق ختم نہ کرے۔ وہ عورت سچی تھی، اس کے ذریعے مجھے غیب سے یہ سبق ملا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کیا ہے۔